अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। एंकर रज़ा अब्बास की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। प्रोग्राम के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। एनए इलेक्शन 133 के ज़मनी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें 7 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल कांटे का मुकाबला मुतवक्के था और नून लीग की जानिब से शाइस्ता परवेज़ मलिक और असलम गिल पीपल्स पार्टी की जानिब से मद्दे मुकाबिल थे और नून लीग की जानिब से मैदान मार लिया गया और नून लीग की शाइस्ता परवेज़ ने बाजी जीत ली है। अब इसके अलावा पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पिछले इलेक्शन की निस्बत 3 गुना ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। अब सवाल बनता है कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी कितनी बेहतर हुई है इस बल्दियाती इंतखाबात के बाद। और व्यूअर्स, आपसे कुछ देर पहले जो सोशल मीडिया पर वीडियोस कुछ गर्दिश कर रही थी, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से वो वीडियोस थी जिसमें पीपल्स पार्टी कुछ लोगों से 2000 रुपये के एवज़ वोट ख़रीद रही थी और हलफ लेके वोट ख़रीदा जा रहा था, जिसकी कंप्लेन नून लीग की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी दायर की गई थी। सवाल बनता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी अब बेहतर हो सकी है। प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। सियालकोट में पेश आने वाले शर्मनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरी इंसानियत के सर शर्म से झुका दिए हैं। पूरे मुल्क में अफसोस की फ़ज़ा बरकरार है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर हमारा मुआशरा इतना अदम बर्दाश्त और इतनी इंतहा पसंदी हमारे मुआशरे में कैसे बढ़ सकती है कि एक मुश्तइल हुजूम ने किसी शख्स को इतनी बेदर्दी से जला के मार दिया कि उसको बचाने वाला कोई नहीं था। और इस पूरे साने की पूरे पाकिस्तान ने, अस्करी जमातों ने, सियासी जमातों ने और तमाम तबकों ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन सिर्फ मजम्मत इसका हल नहीं है, हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखना होगा कि आखिर हम इस नहज पर पहुंचे कैसे हैं। प्रोग्राम के लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई का प्रेशर हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के तमाम तर दावे और उसके वादों के बावजूद आज भी महंगाई कंट्रोल ना हो सकी, जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत कम होने के नतीजे में भी पाकिस्तान में कीमतें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। मुल्की मईशत में बढ़ती जा रही है, इसमें कोई इस्तेहकाम नहीं आ रहा, मईशत की बेहतरी नज़र नहीं आ रही। हमारी हुकूमत टस से मस दिखाई नहीं दे रही। गरीब आवाम पिसता चला जा रहा है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मजबूर होता जा रहा है और उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। महंगाई की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लहर में इजाफा होता जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काई पर ज्वाइन किया हमें हमारे माहिर कानून हैं और बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब मौजूद हैं। वक्कास साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन के निस्बत पंजाब में 3 गुना ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और पीटीआई की जानिब से 12 कॉल दी गई कि आप वोट ना दें, घर से बाहर ना निकलें और टर्न आउट भी बहुत कम नज़र आया है। आपको लगता है कि नून लीग जिस कारकर्दगी की उम्मीद कर रही थी उसको अचीव नहीं कर पाई है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की। एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। मारून, आपने देखा कि जो टर्न आउट था वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू अदर बाई इलेक्शन इन पाकिस्तान, जिसके अंदर पीटीआई अगर हिस्सा लेती, पार्टिसिपेट करती तो टर्न आउट ज़्यादा रहता। सेकेंडली, जो आपने बात की कि नून लीग की, ये इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड, इट इज़ नॉट एस्टॉनिशिंग अ बिल्डिंग रिजल्ट, क्योंकि नून लीग की वहाँ पे पहले से अक्सरियत थी और पीटीआई के उस इलेक्शन से बाहर निकलने की वजह से बिल्कुल मैदान हारी नजर आया। और ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे ही आएगी, चूंकि आपने देखा कि दूसरी जितनी भी दीगर जमातें थी, जो छोटी जमातें थी, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को वोट डाले, उनकी इत्तेहादी नजर आई। उसमें एक बड़ा एलिमेंट जो था वो साना मॉडल टाउन था, जिसकी वजह से मिनहाजुल कुरान के भी जितने कारकुन थे, जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया और दीगर जो जमातें थी उन्होंने भी किसी न किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को वहां पर सपोर्ट किया। इसका एक तो बेनिफिट जो है वो पीपल्स पार्टी को हुआ कि पंजाब के अंदर गुज़िश्ता 10 सालों में जो वोट्स बैंक उनका काफी ज्यादा नीचे चला गया था, जिस पर जो डाउनफॉल का शिकार था, वो अल्टीमेटली उसके अंदर कोई एक बेहतरी की लहर नजर आई, जिसमें आसिफ अली जरदारी की भी स्टेटमेंट में आज सुबह देख रहा था। उन्होंने भी जो राजा रियाज को भी मुबारकबाद दी और जितने भी पीपल्स पार्टी के पंजाब के कारकुन थे। सेकेंडली, जहां तक शाइस्ता परवेज मलिक की बात है, तो अल्टीमेटली इन लोगों ने गुज़िश्ता 15 से 20 साल यहाँ पे डिलीवर किया, लाहौर की सियासत के अंदर ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते रहे हैं। और अगर यहाँ पे पीटीआई यहाँ पे
पार्टिसिपेट करती, उनका भी कैंडिडेट होता तो रिजल्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। यहाँ पे खूब गुमसान का रन पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतराज़ात थे वो दूर नहीं किए जा सकते और ये इस पॉलिटिकल रेस से आउट थे। जो आपने बात की कि जो कारकुनान थे उनके वोट्स को खरीदने की बात की गई और वहां पे 2000 का नोट 2000 रुपया दिया गया या 5000 व्हाट्सएवर जो भी एलिगेशन या एक्विजिशन इंपोज की गई, मीडिया की टीम्स ने भी दिखाए डिफरेंट मोबाइल फुटेजेस के थ्रू, तो उस पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्शन ले सकती है। आर्टिकल 218 है इंडियन पाकिस्तान का 220 और 222 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ये लाइबिलिटी इंपोज करते हैं टू कंडक्ट फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और जहां पे भी कोई धांधली की फिजा नजर आए या वोट पैसे लेकर खरीदने की कोई वीडियो, कोई फुटेज या कोई ऐसा एविडेंस वसूल हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है विच हैव अथॉरिटी टू एक्सरसाइज। और ऐसे तमाम लोग, ऐसी तमाम पार्टीज या कारकुनान जो पैसे दे के वोट खरीदे, धांधली करें, रिश्वत या कोई रिम्यूनरेशन ऑफर करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली ये वन वे इलेक्शन ही था, चूंकि इसमें पीटीआई की अदम मौजूदगी में नून लीग जो थी उसका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था। लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जो सियासी कारकर्दगी या उसका जो वजूद था पंजाब के अंदर उससे कई गुना ज्यादा वोट ले गई। तो सही वकासा, जैसे अभी आपने कहा कि अगर पीटीआई नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई इस मैदान में आती और उतरती और नून लीग जिस तरह पलड़ा भारी था नून लीग का, अगर पीटीआई इस इलेक्शन में हिस्सा लेती तो पीटीआई का जो पलड़ा है वो भारी होता, मामला सारा दिलचस्प हो जाता ना इससे? देखिए, इट वुड बी वेरी क्लोज कंटेस्ट अगर पीटीआई वुड बी द पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन। चूंकि पीटीआई के भी बहुत ज्यादा क्लेम्स है, नारे हैं, दावे हैं कि हमने लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली लाई, हमने तरक्याती कामों का जाल बिछाया, हमने लोगों के लिए काम किए, ओरिएंट ट्रेन को चलाया, वहां पे सेवरेज का सिस्टम बेहतर किया, पीने के साफ पानी तक लोगों की रसाई की, तलीमी निज़ाम बेहतर किया। तो ये सारी चीजें जितनी भी बातें की जाती है, अगर आप ना हकीकत को मद्देनजर रखे, अवाम इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं कि ये डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। बट द इलेक्शन इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ फील्ड के जहाँ पे ये तमाम चीजें असेस भी की जाती हैं, एवेल्युएट भी की जाती हैं और उसका रिजल्ट भी निकलता है। तो अगर पीटीआई इस जो है इलेक्शन का हिस्सा होती तो रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता, बट आई मस्ट से इट वुड बी अ क्लोज कंटेस्ट। और नून लीग जो थी दैट वुड फेस म्यूजिक, नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल इलेक्शन हो जाता, चूंकि पीटीआई या कोई भी गवर्नमेंट जो कि वफाक में भी बैठी हो, सूबे में भी बैठी हो, स्टेट की मशीनरी, अगर पाकिस्तान की आप 74 साल हिस्ट्री को उठाकर देखें तो स्टेट की मशीनरी, स्टेट के अदारे, पैसा, हर चीज जो है उसकी एड एंड असिस्टेंस के लिए आ जाते हैं ताकि उस शख्स को किसी तरीके से बाई इलेक्शन जितवाया जाए, गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए कि अवाम का एतमाद एतकाद जो है और जो इंटरेस्ट जो उन्होंने वो किया है स्टिल वो गवर्नमेंट के ऊपर है और वो यही चाहते हैं कि पीटीआई ही रूल करे, यही गवर्नमेंट जीते और ये लोग जो बेस्ट डिलीवर करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई आ भी जाती तो तब भी किसी ना किसी सूरत जो है नून लीग को 5 के 10% यह जरूर था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, लाकानूनीयत बढ़ चुकी है। और जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब हमेशा बात करते थे इंसाफ की, रिश्वत की, कला कमा की, सदेबाब की, वो तमाम के तमाम ख्वाब, वो दावे, वो नारे, वो बातें धरे की धरी रह गई हैं। गुज़िश्ता 3.5 साल की इनकी कारकर्दगी को देखें तो 0/0 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर कोई बेहतर कारकर्दगी या अवाम की एक्सेसिबिलिटी के लिए इनको फैसिलिटेट करने के लिए ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए। आपने देखा कि जो इनके पास रोड मैप था इकोनॉमी के हवाले से, मुल्क की मैशियत को बेहतर करने के हवाले से, उसमें 6 दफा तो एफबीआर के चेयरमैन को बदल दिया गया, बीओएल के चेयरमैन को 5 दफा बदल दिया गया। इसी तरह डिफरेंट जो अदारे थे उनके सरबराहान को बदल दिया गया, इनके जो मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी थे उनको 5 दफा बदल दिया गया। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक आपकी कंसिस्टेंट अप्रोच, एक कंसेक्टिव प्लान या प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप बेहतर डिलीवर नहीं करेंगे। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे अवाम आपको वोट नहीं देगी और आप जीत नहीं सकेंगे। वकास साहब, फिर मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ कि किसी प्लान को मुरतब किया जाए, किसी को तरतीब दिया जाए?
دیکھیں مہرور کہاں پہ اسٹریٹجی ہے؟ اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو ان کی اکانومی کی جتنی بھی ٹیم تھی، جو ان کے اگر وزیر توانائی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی انرجی کرائسس آئے، وہاں پہ گیس کا بحران پاکستانی عوام کو، دس از اے ورسٹ کرائسس ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ جہاں پہ آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق گیس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ 2018 کا لبے لباب جو گزشتہ گورنمنٹ کا کرس دیکھیں، آؤٹ کم دیکھیں ان کی پرفارمنس کا، تو پاکستان کو یہ مکمل طور پہ انرجی پرووائڈ کر کے گئے، اور لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ بالکل 5-10% تھی، اور موجودہ دور کے اندر جو انرجی کرائسس کا بھی سامنا ہے، گیس کی کرائسس کا بھی سامنا ہے، اور بہت سارے شاید کرائسس ہی ایک ایسا ورڈ ہے وچ از اسپوکن آن دا نیشنل ٹی وی ایوری ڈے، کہ پاکستان کے اندر ہر مکاتبہ فکر جو ہے اس وقت پریشان نظر آتا ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، ہر بندہ احتجاج، ٹیچرز کمیونٹی علیحدہ سے احتجاج کر رہی ہے، وکلا کمیونٹی علیحدہ سے احتجاج کر رہی ہے، ڈاکٹرز کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے، ہر شخص جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے اپنے رائٹس کے لیے، روزگار کے لیے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا عمران خان صاحب کو چیلنج یہی ہے جو آپ نے کویسچن کیا، کہ وہ اپنی ٹیم ہی سیٹ نہیں کر سکے، جو گزشتہ 10 سالوں سے مینار پاکستان کے جلسے سے لے کے 2018 تک عوام کو خواب دکھائے گئے، یہ سبز باغ دکھائے گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تکمیل و تشکیل اس لیے ممکن نہ ہو سکی چونکہ ان کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اسد عمر کی بات کی کہ یہ ہمارے معاشی ارسطو ہیں جو کیسی تبدیلیاں، تغیرات اور چینجز لائیں گے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم خودکشیاں کرنا پسند کریں گے، قرضے ان کے منہ پہ ماریں گے، روزگار لائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، یہ تمام کی تمام باتیں ان کی طرف سے کی گئی، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، گورنمنٹ از اسٹینڈنگ آن دا لاسٹ لیگ، دے آر ان لرچ اینڈ دے آر فیسنگ ویری ہارڈ ٹائم۔ ان کے پاس شاید، میں جی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہ اپوزیشن کے پریشر سے گرے گی، نہ یہ PTI کے جلسوں سے گھر جائے گی، یا تنقید یا طنز کے نشتر چلانے سے ان پہ کوئی فرق پڑے گا، بلکہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ گورنمنٹ کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے، مہنگائی کو کیٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ نہیں، اور 1.5 سال کا عرصہ ان کے پاس رہ چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از دا موسٹ اپروپریٹ ٹائم فار دا PTI ٹو ڈیلیور سم تھنگ ٹو دا میسج آف پاکستان۔ ادروائز جو 2023 کے انتخابات ہوں گے، میرے خیال میں کفی افسوس ملنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ PTI تو بری طرح مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اگر اگلے انتخابات کی بات کی جائے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے انتخابات میں اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آتی ہیں تو ان کی کارکردگی بہتر ہوگی اور مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں جو ماضی کا تجربہ رہا ہے، جب بھی ہم کسی بھی فیوچر کے ایونچر کی یا کسی قسم کی ہم بات کرتے ہیں کہ کل کلا کیا ہو سکتا ہے، وٹ از ایکسپیکٹڈ اینٹیسپیٹڈ، تو اس میں ہم ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہیں یا پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 2013 تک، دیٹ از دا ورسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ جب گیس کا کرائسس، جب کہ شوگر ملک کا کرائسس، بہت سارے کرائسس فیس کرنے پڑے، اور الٹیمیٹلی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ پاکستان کے عوام کے لیے درد سر بن چکی تھی، اور 6 گھنٹے لائٹ آتی اور 18 گھنٹے غائب۔ پھر اس کے بعد ہم 2013 سے جو 18 تک کا ٹینور دیکھتے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کا، تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آئی، بہت ساری بہتری آئی، عوام کو ڈلیور کیا گیا، روزگار مہیا کیا گیا، موٹر وے کے جال بچھائے گئے، انفراسٹرکچر ورک کے لیے بہت سارا کام کیا گیا، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا PTI سے کہ 2018 میں جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ سارے منصوبوں کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہاں صاحب بات کرتے تھے کہ ہم جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ریجنل لیول پہ، پنجاب لیول پہ اور پورے فیڈرل لیول پہ جو کرپشن کا کلا کما کرتے تھے، روز یہ ایک 10 دیتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 126 دن، کہ اتنے پیسے جو ہے ہم صرف کرپشن کے بچا سکتے ہیں، جو کہ کروڑوں روپے میں تھے، اور اتنے پیسے ہم اینولی قومی خزانے میں جمع کروائیں گے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ خرچے جائیں گے۔ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ خزانے تو خالی ہی تھے نا سر، خان صاحب کی جانب سے تو یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ پچھلی سابقہ حکومتیں خزانے خالی کر کے گئی ہیں، اسی لیے تو IMF سے بھی قرض لیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی کسی انسٹیٹیوشن کی رجیم آئے، چاہے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، وہ کبھی بھی خزانہ آنے والے وقت کے لیے چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ بلکہ عوام پہ صرف کر کے جاتے ہیں، جن سے وہ ووٹس لیتے ہیں، جن سے وہ مینڈیٹ لیتے ہیں۔ آپ کسی ایک چھوٹی بار کی رجیم کی بات کریں، اگر ان کے پاس بھی 2 کروڑ ہو تو الٹیمیٹلی یہی کوشش کرتے ہیں کہ سارے پیسے ہمارے دور کے اندر لگے، تاکہ ہمارا دور جو ہے طریقے راگ کے اندر سنہرے الفاظ سے رقم کیا جائے۔ تو جہاں تک نون لیگ کی بات ہے تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، وہ صرف کر کے جائیں گے۔ اب
خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ بنی بنائی ساری چیزیں ان کو ملی تھی اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزوں کو ان کو آگے لے کر جانا تھا بہتری کی طرف سے. ہاں یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک جو ان کو فیس کرنا پڑا نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی کہ کووڈ کا جو بحران تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی جابز گئیں, روزگار گیا, جو ہمارے انڈسٹریز کی پرابلمز تھی, فیکٹریز کی پرابلمز تھی, سکولز کی, ہاسپٹلز کی, یہ ساری جو چیلنجز تھے دوز ور دا ویری جیگنٹک کرائسس. اور یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ یہ جو آنے والے 1.5 سالوں کے اندر ڈیلیورنس کی طرف آتے ہیں اور وہ ڈیلیورنس صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے, کاغذ کے پھولوں کی حد تک نہیں ہے, بلکہ آپ عوام میں انسٹرکٹ اور سینس چیزوں کو ڈیلیور کر کے دکھاتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, مہنگائی کا سدباب کرتے ہیں, پھر تو 2023 کے اندر جو سناریو بنے گا دیٹ وڈ بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. لیکن جو موجودہ سناریو ہے اس کے اندر جو پی ٹی آئی کی آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر کوئی اتنی واضح پوزیشن نظر نہیں آتی. تو صحیح وقاص صاحب, جاننا یہ بھی چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا پچھلے الیکشن کی نسبت 3 گنا زیادہ ووٹ لینا, کیا اس سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں؟ دیکھیں 2 سوال ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ کیا پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہتر ہوئی, اور سیکنڈ یہ کہ کیا اس سے پیپلز پارٹی مضبوط بھی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کارکردگی پیپلز پارٹی کی اس لحاظ سے بہتر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بڑی جوڑ توڑ کی سیاست کی, اور وہ تمام مہرے, وہ تمام سکے اور وہ تمام چیزیں جو کہ سارے ماڈل ٹون میں نون لیگ کے خلاف تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ قدم رجا نظر آئے ہوئے, شانہ بشانہ نظر آئی اس الیکشن کے اندر. سیکنڈلی یہ کہ پیپلز پارٹی نے چونکہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ووٹس لیے, اور نون لیگ کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جاتا تھا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بلکہ دیگر جماعتیں کافی کی طرف سے بھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کی سیاست میں اپنا وجود کھو چکی ہے اور ان کا پولیٹیکل شرازہ بکھر چکا ہے. اور گزشتہ الیکشن کے اندر 2013 میں بھی دیکھا, اور یہ چیز 2018 کے اندر تو بالکل کلین سویپ کی سچویشن اور صورتحال جو تھی وہ پرویل ہوتی نظر آئی. لیکن جو آج کل کا گزشتہ روز کا جو الیکشن تھا اس کے بعد یہ چیز ضرور منظر عام پہ آئی کہ پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو مرج اگین ان پنجاب, اور یہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ بہتری کی طرف آ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی الائنس کی یا اتحادیوں کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہو کے یہ الیکشن لڑا گیا اس وجہ سے یہ تھوڑی صورتحال بہتر تھی. اور پی ٹی آئی کی بھی یہ کوشش تھی کہ اگر ان کے جو کارکنان ہیں یا ان کے سپورٹر ووٹر یا نظریاتی لوگ ہیں اگر وہ بھی الیکشنز کے لیے یا ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے تو الٹیمیٹلی وہ نون لیگ کے خلاف ہی ووٹ ڈالیں گے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کو ڈالے یا پیپلز پارٹی کو ڈالے, لیکن وہ نون لیگ کے خلاف ہی ووٹ ڈالیں گے. چونکہ جو بڑی دریا کے اندر مگرمچھ ہے جس کا ان کو سامنا ہے جن چیلنجز کا, وہ نون لیگ ہے, وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. دیٹ از ویری ایزی ٹاسک فار دی پی ٹی آئی کہ وہ پنجاب کے اندر صرف پیپلز پارٹی ہو تو ان کو ہرانا, دس از ناٹ اے ہارڈ نٹ ٹو کریک آن دی پارٹ آف پی ٹی آئی. لیکن نون لیگ کی جو ہے وہ ایک مشکل حریف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایجز تھے اتحادی پارٹیوں کے بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور جو ان انتخابات کے بعد یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے جس طرح پیپلز پارٹی نے 3 گنا زیادہ ووٹ لیے ہیں کہ پنجاب میں اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر جو پیپلز پارٹی ہے وہ پوری اپنی ایک میڈیا کمپین کرے جس میں وہ کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, سکھر کے اندر, لاڑکانہ کے اندر اپنی ڈیلیورنس جو ہے وہ عوام تک پہنچائے اور اس کو پورا ایڈورٹائز کرے, لوگوں کو بتائے کہ کس طرح تھر کے اندر جو پینے کا صاف پانی نہیں ہے, بچوں کی ہلاکتیں ہیں, دودھ نہیں ہے, ادویات نہیں ہے, اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک اویلیبل نہیں ہے. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ بہتر کرتے ہیں, ہاسپٹلز کا نظام بہتر کرتے ہیں, تعلیمی اصلاحات نافذ کرتے ہیں, وہاں کی پولیس کو بہتر کرتے ہیں, پٹوار خانے کا سسٹم جو ہے اس کے اندر تبدیلی لاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر دوبارہ سے متحرک ہو سکتی ہے, اس کا حصہ بن سکتا ہے. دے وڈ بی اسٹیک ہولڈر ان دا نیکسٹ الیکشنز آف 2023. تو اس کے اندر وہ بالکل حصے دار بن سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ طریق الراق کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ 2008 کے اندر جو کاف لیگ تھی اس کا شرادہ سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں تند و تیز ہواؤں کی طرح بکھر کے رہ گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ لیٹر آن ابھی 2018 کے الیکشن میں پھر ان کو تھوڑی بہت اکثریت ملی اور انہوں نے پھر حکومت کے ساتھ اتحادی کے طور پہ یا پنجاب میں بھی اور وفاق کے اندر بھی وہ بیٹھے ہیں. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی اپنی ڈیلیورنس کو بہتر کرے, عوام تک چیزوں کی رسائی کو ممکن بنائے, اور سندھ کی حد تک اسپیشلی
جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ گورننس کو بہتر کریں، وہاں پہ وہ سسٹم کی اصلاحات کے لیے کام کریں، تو الٹیمیٹلی وہ پنجاب کی طرف بھی آ سکتے ہیں، وہ کے پی کے کی طرف بھی آ سکتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں مشروط ہیں سندھ میں ان کی پرفارمنس کے ساتھ۔ صحیح۔ وقاص صاحب یہاں پر وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بلدیاتی نظام پر متحد ہونے کو تیار ہو چکی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے، اور جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے گا، اینڈ دیٹ وڈ بی ٹیسٹ ان اپ کمنگ بائی الیکشنز، اور میں یہ سمجھتا ہوں دس وڈ بی ویری ہیپی وومن اگر اس طرح کا کوئی کام الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کے اشتراک سے کروایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جنرل انتخابات سے پہلے ایک الیکٹرانک ووٹنگ پروسیس جو ہے وہ بھی ٹیسٹ اور ٹرائل کی پیریڈ سے گزارا جائے گا، اور سیکنڈلی یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ جو کنٹروورسی کا شکار ہوں گے اور یہ متنازع نظر آئیں گے۔ یہ کل کا الیکشن بھی جو ہے اس لیے متنازع نظر نہیں آیا کہ ایک پارٹی کی واضح پوزیشن تھی اور پی ٹی اے اس کا حصہ نہیں تھی، حصہ نہیں ادروائز تھا۔ یہ جو کل کا گزشتہ روز کا الیکشن تھا یہ بھی متنازع نظر آتا۔ صحیح، پی ٹی آئی کو اپنی ڈیلیورنس بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سانحہ سیالکوٹ پر پوری قوم جو ہے اس وقت جو ہماری فضا ہے سوگوار ہوئی ہے، پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، اور ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی انتہا پسندی اور عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے کہ مشتعل ہجوم نے ایک شخص کو اتنی بے رحمی سے جلا کر اس کا خون کر دیا، اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک سری لنکن غیر ملکی مینیجر تھا جس کو اتنی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہاں پر 13 سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے جنہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، جنہوں نے اس کو بچانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسکائپ پر ہمارے ساتھ بیرسٹر وقاص صاحب بھی موجود ہیں۔ وقاص صاحب، معاشرہ عدم برداشت کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آخر شدت پسندی اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ مانور، سب سے پہلے سفاکیت، درندگی، بربریت اور غیر انسانی اعمال اور افعال کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور آئینی طور پر اور قانونی طور پہ اس کی جتنی مرمت کی جائے وہ بھی کم ہے۔ میں جو آپ نے اسپیسیفک کویشچن کیا ہے اس پہ آنے سے قبل میں ایک ضرور بات کروں گا کہ جی اس جی سارے معاملے میں جو کہ 8 سے 9 دفعات کو شامل کیا گیا، اور اس میں سے وہ 780 بھی ہے، 1180 بھی ہے، 302 بھی امپوز کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 201 بھی رکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے بڑا زبردست اقدام کیا گیا، اپروپریٹ پروویژنس کا اطلاق بھی کیا گیا، اور بڑا زبردست طریقے سے تمام تر ملزمان کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ اور سیکنڈ جو آپ نے بات کی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کی لا قانونیت کیوں نظر آتی ہے کہ ایک جتھا عوام کا گروہ یا موب جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر نظر آتا ہے، اشتعال کا شکار ہو کے کسی بھی شخص کو وہ روڈ پہ ڈنڈوں سے سوٹوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی وہ سانحہ سیالکوٹ کی صورت میں 2010 میں منیب اور مغیث کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی وہ 2009 میں مرید کے انسیڈنٹ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام انسیڈنٹس جو ہیں وہ ایک چیز کی گمازی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں کہ عوام کا جتھا یا عوام کا گروہ جہاں پہ بھی اشتعال کا شکار ہے وہاں پہ چیزیں جو ہیں آؤٹ آف آرڈر نظر آتی ہیں، اور اس میں جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کی جو ٹریننگ ان کی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ جتھے کو ڈسپرس کرنا یا موب کو ڈسپرس کرنا یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے، اور اس حوالے سے جو ہماری پولیس ہے اس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ یہ جو ہمارا گروہ یا جتھا جو آؤٹ آف کنٹرول نظر آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام کی تمام چیزیں کنٹرول نہ کی تو یہ چیزیں جو ہیں مزید ورسٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ چونکہ اب اس سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ 2009 کے اندر مرید کے اندر بھی اسی جی طرح کا انسیڈنٹ نظر آیا، 2010 کے اندر منیب اور مغیث کا سیالکوٹ کا واقعہ، 2014 کا اگر آپ کو یاد ہو تو کوٹ رادھا کشن کا مسیح برادری کا واقعہ، 2016 کے اندر جو مشال خان کا پشاور کی یونیورسٹی کا واقعہ۔ تو یہ تمام کے تمام وہ واقعات ہیں جس میں کسی ایک شخص کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، پھر اس کے بعد وداؤٹ ہیونگ ایویڈنس، وداؤٹ ہیونگ ہرڈ دیٹ اسپیسیفک پارٹی، چونکہ ہمارا پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے نو باڈی شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، کہ کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بالکل یک طرفہ موقف سن کے کسی کے خلاف اتنا متشدد رویہ آپ نہیں کیا جائے گا، اور کارروائی کی بھی جائے گی تو لا انفورسنگ ایجنسیز کریں گی۔
دیکھیں مہانور، جب بھی ہم اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں یا ویسٹرن کنسپٹ آف اسٹیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ول کم ٹو نو کہ ایک شہری جب اسٹیٹ کے ساتھ جی اپنا معاہدہ عمرانی یا سوشل کانٹریکٹ سائن کرتا ہے تو وہ اپنی وش اینڈ ویم، اپنی ڈیزائرز، اپنی اتھارٹی، اپنی پاور اور فورس جو ہے وہ ریاست کے سپرد کرتا ہے، اور ریاست بالکل اس کے حصے کا قصاص بھی دیتی ہے، اسے انصاف بھی دیتی ہے، اور کوئی لا اینڈ آرڈر یا اس کے خلاف کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو ریاست جو ہے اس کی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے، اس شخص کو، شہری کو انصاف دلاتی ہے۔ لیکن یہ کسی بھی طور پہ، کسی بھی طریقے سے یہ فیئر نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ عوام کا ایک جتھا، ایک گروہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کا انصاف لینے پہ آگ تل جائے۔ اگر اس طرح ہوگا تو یہ آگ پھر سب لوگوں کے گھروں میں جائے گی۔ کھیل کے میدان میں اگر کسی گن بن یا لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہاں پہ بھی کسی کے خلاف توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے گا اور اسے سنے بغیر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کو روڈ پہ جلا دیا جائے گا، کسی پر تیزاب پھینک دیا جائے گا، کسی کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ توہین مذہب کی آڑ میں اس کا قتل کر دے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سب سے بڑا ایلیگیشن، اپوزیشن ہے جو کوئی شخص جو ہے عائد کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس سیکشن 295C موجود ہے، 295B موجود ہے، جس کی سزائے موت ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا مرتکب ہو یا کوئی بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے یا مذہب کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے لا کے اندر بڑی سخت سزائیں موجود ہیں، اور ریاست جو ہے ایسے شخص کو کبھی سپیئر نہیں کرے گی۔ ایسے شخص کے لیے پھانسی کا پھندا ہے اگر کوئی بھی اس طرح کی دبیز یا رقیق حرکت کرے۔ وقاص صاحب اسی پر ایک بات جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح توہین مذہب کے نام پر اور ناپاک سانحات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس نام پر ذاتی سکور سیٹل کرنے کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو ایک الگ چیز ہے کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ دیکھیے قانون بڑا کلیئر ہے، میں آپ سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ جتنے بھی اوفینسز ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر یا دیگر جو ہمارے لاز ہیں، کوڈز ہیں، اس کے اندر اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی کہ جو تمام کی تمام چیزوں کو پروسیکیوٹ کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی، انکوائر کرے گی، عدالتوں میں ان کا چلان پیش کرے گی۔ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ اباؤٹ دی کمیشن آف اوفینس، اباؤٹ دی گلٹ آف سم باڈی۔ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، عدالتیں یہاں پہ قائم ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز موجود ہے، ریاست موجود ہے۔ لہذا اگر آپ کوئی اس طرح کا ایکٹ جو دیکھتے ہیں اس میں آپ خود ہی پولیس آفیسر بن جاتے ہیں، خود ہی آپ منصب بن بیٹھتے ہیں، خود ہی مدعی بن جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از انفیئر۔ آپ ریاست کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، ریاست کو جو مینڈیٹ دیتے ہیں، جو ووٹس دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پہ یہ انکمبنٹ ہے، آپ کی یہ لائبلٹی، آپ پہ اوبلیگیشن ہے کہ ریاست کے قوانین کا احترام کریں، اوبیڈینس کا مظاہرہ کریں اسٹیٹ کی طرف، اور اس طرح کا کوئی ایکٹ نہ کریں جو کہ بربریت کے، درندگی یا حیوانیت کے زمرے میں آتا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کی ایک نیگیٹو پکچر پورٹریٹ ہوتی ہے۔ بالکل، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا۔ صحیح۔ وقاص صاحب جاننا یہ چاہوں گی کہ شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں دن بدن اضافہ، پولیس کی جانب سے ثانیہ سیالکوٹ پر تحقیقات بھی جاری ہیں، گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیوز کی مدد سے دیگر ملزمان کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جاننا یہ چاہوں گی کہ کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کے مسئلے کو نظریاتی طور پر بھی ڈیل کیا جائے؟ بالکل جی، نظریاتی طور پہ بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ضمن میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، دے نیڈ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول۔ جو عوام کی ٹیچنگ، پریچنگ اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ بارہا یہ حادثات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، اور اسپیشلی سیالکوٹ کے اندر یہ دوسرا حادثہ ہے جس پہ بہت زیادہ جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ تذلیل بھی ہوئی ہے، لیکن بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر بڑا تشدد ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیالکوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا اپنا نیٹو سٹی ہے سیالکوٹ، یہ سیالکوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، یہ ایک سکول آف تھاٹ کا مسئلہ ہے جو کہ مذہب کارڈ کی بنا پہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کا انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبیر علی نے بڑی زبردست بات کی تھی جو انڈو پاک ہسٹری پہ اس نے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ وہ ملک جو کہ
पॉलिटिक्स को के अंदर किसी कास्ट को, किसी कलर को, क्रीड को या रिलीजन को इन्वॉल्व करता है, वो यूनिवर्सली अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को खो बैठता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदान भी, आप देखते हैं ये चीज़ें आती हैं कि गुज़िश्ता अदवार के अंदर मज़हब कार्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, इनसे हमें थोड़ी सी दूरी इख्तियार करनी है कि हम अपनी सियासत के अंदर या इस तरह के मामलात के अंदर इस तरह की खौफनाक चीज़ों का सहारा ना लें जिससे अवाम जो है वो अपना कंट्रोल खो बैठे, किसी को आग लगा दे, किसी को जला दे, किसी का गला काट बिल्कुल। दे। दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डोलफुल, ड्रेडफुल एंड ऑफुल ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक। लेकिन उस वक्त पब्लिक के सेंटीमेंट्स और इमोशंस जो हैं उसको कंट्रोल करना जूश लाने के मुतरादिफ होता है। अब तो मजहब कार्ड का इस्तेमाल हर कोई दूसरा बंदा कर रहा होता है। मजहब कार्ड के नाम पर तशद्दुद और शिद्दत पसंदी में बहुत इजाफा होता जा रहा है। वकास साहब, जानना चाहूँगे कि अगर सियालकोट वाक़े से हट कर बात करें तो इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत सारे रूनुमा हो चुके हैं कि तौहीन मज़हब के नाम पर ये रवैया बहुत आम है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं और ये साबित करते रहते हैं और सड़कों पर भी निकलते हैं। इसी बुनियाद पर वो रियासत को भी चैलेंज करते हैं, रियासत उनसे बात भी करती है। ये रवैया तो आम ही है मुआशरे में। इसको एड्रेस करने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए, स्टेट को अपनी रिट इन्फोर्स करने की जरूरत है। कोई भी ग्रुप चाहे वो किसी भी नाम पे रोड्स पे निकलता है, स्टेट अपनी रिट को इंश्योर करे, अपने आप को स्ट्रेंथन करे। चाहे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट हो या वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट हो, दोनों के अंदर जो रियासत है वो माँ बाप की तरह है, वो पेरेंट की तरह है, वो ताकतवर है, वो मजबूत है। अरस्तु, सुकरात और बुकरात ने जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का कंसेप्ट दिया, उसमें रियासत एक बड़ी मजबूत और ताकतवर चीज है, और शहरी अगर उसकी आंखों में आंखें डालता है तो वो आंखें निकालने की जरूरत भी रखती है। मीनिंग देयर बाय कि अगर इलीगली इलेजिटिमेट पर्पसेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई शख्स प्रोटेस्ट करता है विद द आर्म्स, असले के साथ मुसल्ला होके, रियासत की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोगों को शहीद करता है, उनके जो माओ बहनों को बेवा और बेसहारा करता है, बच्चों के सरों से साया सबका छीन लेता है, तो रियासत वहां पे एक मजबूत किरदार अदा करे। वाई द गवर्नमेंट इज गोइंग टू निगोशिएट ऑल दीज थिंग्स विद अदर पार्टीज इन पाकिस्तान, जो कि शायद पॉलिटिकल हदाफ के लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीजों पे नजरसानी करने की जरूरत है, रिवाइज और रीशेड्यूल करने की जरूरत है। और जब तक आप चीजों पर नजरसानी नहीं करेंगे और अगर रियासत तमाम तर नुकसानात के बावजूद, शहादतों के बावजूद, तकालीफ के बावजूद अपने घुटने टेक देगी, मुज़ाकरा की टेबल पे अपनी जंग हार जाएगी, तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली व्हाट द मैसेज, इंपैक्ट एंड इंप्रेशन यू आर गिविंग टू दीज पीपल, आप इनको क्या एक पैगाम देंगे कि हम कमजोर हैं, रियासत कमजोर है और हम अपने घुटने टेक देंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि जब तक आप अवाम को, रियाया को एक इम्पैक्ट इंप्रेशन नहीं देंगे कि अगर आप गलत करते हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी को नाक कत्ल करते हैं, तो पाकिस्तान की रियासत, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो ये अदालतें आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगी। आपको कॉन्विक्ट किया जाएगा, आपको फांसी दी जाएगी, मौत का फंदा आपके लिए तैयार किया जाएगा अगर आप किसी को नाहक कत्ल करेंगे, किसी को जानबूझ के मारेंगे, किसी पे मजहब कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये इंप्रेशन या इम्पैक्ट लोगों को दिया जाएगा। तो मेरे हाल में बेहतरी आएगी। चूंकि महानूर, मैं कैटेगोरिकली इन चीजों को बड़ा करीब से देखता हूँ, गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से मीडिया पे बात कर करके मैं ये समझता हूं कि इस कौम को टीचिंग, प्रीचिंग या ट्रेनिंग से ज्यादा जो है ना, रूल ऑफ लॉ के निफाज की जरूरत है। जब तक आप अवाम को ये इंप्रेशन नहीं देंगे कि अगर आप गलत काम करेंगे तो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने, जुडिशियल सिस्टम आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, तब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं। एक शख्स के माइंड में, ज़हानों के रूप में ये चीज है कि मोटरवे पे मैं अगर कोई ओवर स्पीडिंग करूंगा तो मेरा चलान होगा, तो अल्टीमेटली वहां पे जाकर सब लोग सुधर जाते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। लेकिन आम सिग्नल पे जब वो खड़ा होता है तो वहां पे वो खड़ा होना भी उसके लिए बड़ा दुश्वार है, उसको तोड़ देता, चूंकि उससे पता है यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। इसी तरह एक शख्स, जब हम कहते हैं कि इसकी टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त है और वो फॉरेन कंट्री से पढ़ के है 5 सालों में, 5 साल पढ़ने के बाद जब वो पाकिस्तान आता है तो आते ही एयरपोर्ट गुजरने के बाद सबसे पहला सिग्नल तोड़ता है, क्योंकि उससे पता है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, रियासत की जो रिट है, जो डंडा, जो सोटा, जो कानून का कंसेप्ट है,
وہ ضرور انفورس کرنا بالکل چاہیے. ہمیں رولز ریگولیشنز کو فالو کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا خصوصاً نوجوان نسل میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. اور لیکن اگر بات کریں تو اس سے پہلے ٹی ایل پی سڑکوں پر آئی اور کہا گیا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور بہت بڑے عاشق رسول کی محبت ثابت کرنے کے لیے سڑکوں پر آئی. کیا یہ طریقہ درست ہے ریاست کو ہر بات پر چیلنج کرنے کا؟ دیکھیں اس چیز پہ تو ہم کوئی کومنٹ نہیں کر سکتے. بالکل وہ عاشق رسول ہیں، وہ ہو بھی سکتے ہیں، اور بالکل انہوں نے ہمیشہ اس بارے میں بات بھی کی، طریقے بھی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو وے آف لائف ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ تمام تر رعایا، تمام تر شہری جو ہیں اپنی ویژن، ڈریم اور ڈیزائرز کو ریاست کے حکمران کے سپرد کریں، اپنی ڈیزائرز کو حاکم کے حکم کے تابع کریں. جو ریئل اسلامی کنسپٹ آف سٹیٹ ہے، لیگل سٹیٹ ہے، اس کے اندر تو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے. اس میں آپ اپنا پروٹیسٹ کریں پیسفلی، ایمیکیبلی فار دی اکنالجمنٹ آف یور رائٹس. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لاؤ لشکر لے کر اور مسلح ہو کے، ڈنڈے لے کے، آنسو گیس لے کے، یا اس طرح کی چیزیں لے کے، کہ جس سے یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو ہراساں کرے، تشدد کرے، ان کا ناحق قتل کرے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، آپ ضرور کریں. ہم بالکل اس چیز سے نالا نہیں، آپ ضرور کریں. آپ کا جو ایجنڈا ہے نظام مصطفیٰ کا، جو وہ قیام پاکستان میں ناگزیر ہے، ضرور کریں. ہم بالکل اس پہ لبیک کہتے ہیں. عمران خان صاحب بھی ریاست مدینہ کو اسٹیبلش کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی لبیک کہتے ہیں. لیکن آپ جو پروسیس ہے ریاست مدینہ کو اسٹیبلش کرنے کا، جو طریقہ اس کار ہے، پروسیس کو پورا کریں. وقاص صاحب پروگرام میں تھوڑا وقت رہ گیا، آپ سے اسی حوالے سے ایک لاسٹ سوال کرنا چاہوں گے. حکومتی سطح پر کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، اور بہت سارے جو لوگ یہ مشتعل ہجوم ہوتے ہیں اور جو تشدد پسند لوگ ہوتے ہیں اور شدت پسندی میں اضافہ کر کے لوگوں کے اوپر خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور قانون کو موقع نہیں دیتے ایسے لوگوں سے نمٹنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن کے اندر پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں، انٹرنیشنلی اور نیشنلی ایک پیغام دیں کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری اس طرح کی دبیز، رقیق اور گھٹیا سوچ رکھتا ہے کہ وہ موت کو اشتعال دلائے گا اور کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا، یا کسی شخص کو جتھے کی مدد سے یا گروہ کی مدد سے یا موب کریسی کی مدد سے قتل کرے گا، تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. تو اس ضمن میں اگر ریاست اس کو پراپرلی پروسیکیوٹ کرے، انویسٹیگیٹ کرے، انٹیروگیٹ کرے، کورٹ کے اندر اس کا چلان سبمٹ کرے اور ٹرائل ہو، اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے، جو کہ اس کے اندر سیکشن 302 بھی ہے اور سیکشن 780 بھی ہے، تو جن کی سزائے موت ہے. اور جب جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو دہشت گردی کی عدالت کے اندر یہ کیس جو ہے وہ چلایا جائے گا، اور دہشت گردی کی کورٹس کے اندر 2.5 سے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ٹائم فریم کے اندر کہ ایکسپیڈیشیس اور سپیڈیلی ان کیسز کو ٹرائل کر کے سزا جزا کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر نظیر سیٹ کی جائے، پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے، ٹیسٹ کیس کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے اور سزائے موت دی جائے یا امپریزمنٹ فار لائف دی جائے، تو لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم نیکسٹ کل کلا اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں بچانے والوں میں شامل ہوں گے، مارنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست اقدام کیا کہ عدنان نامی شخص کو جو انہوں نے تمغہ شجاعت سے بھی نوازنے کا اعلان کیا. بالکل یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے کہ قوم کو حوصلہ دے، انکریج کرے ان تمام لوگوں کو جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، جو بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی ہمارے سولجرز ہیں، وہی ہمارے ہیروز ہیں، وہی اصل پاکستان کی شناخت ہے، جو مارنے کی بجائے بچانے والوں میں ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہیں. بالکل ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں قانون اور ریاست کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے خود نپٹے، اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ہماری حکومت کو کام کرنے چاہیے. وقاص صاحب پروگرام کے لاسٹ ٹاپک کی طرف آؤں گی. بڑھتی مہنگائی کی شدت نے عوام کا جینا تو محال کر دیا ہے. عالمی مارکیٹ میں پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے 200 ممالک میں سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. جو اجناس ہمارے ملک میں سے امپورٹ کی جاتی تھی وہ آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو جاننا یہ چاہوں گی کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کا گراف؟ دیکھیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت بڑی کڑی مشکل کا اس کا سامنا ہے، اور جہاں تک عوام کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ
हाँ साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि इंटरनेशनल मसला है महंगाई, बिल्कुल इन्फ्लेशन इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम, लेकिन आप ये देखें कि इंटरनेशनली दूसरी स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे रियासत जो है वो नान नफ़्का, रोज़ी रोटी, रोज़गार तमाम चीज़ों की लायबल है, ज़िम्मेदार है, कस्टोडियन है। और जो रियासत मदीना फ़लाही इस्लामी मुमलकत खुदादात की बात आप करते हैं, यहाँ अब आपने दिखाया, उसके अंदर तो रियासत जो है वो इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेती है। अगर तो आप ज़िम्मेदारी लेती हैं तो फिर तो आवाम को अगर 2 वक़्त की रोटी मिल गई, एजुकेशन मिल गई, हॉस्पिटल्स का फैसिलिटेशन मिल गई, तो फिर तो इस महँगाई का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से नबरज़मा होने की बजाय बिल्कुल अवाम पे ये लायबिलिटी डालते हैं कि आप खुद ही अपना रोज़गार मैनेज करें, जो कि पूरे पाकिस्तान की अवाम खुद ही करती है सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम 2 वक़्त की रोटी ले, या लोग अपने घर वालों के लिए मेडिसिन लें, या अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, या उनके लिए दूध का बंदोबस्त करें। पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ पे जीना तो दूर, मरने के लिए भी एक शख्स को 15 से 20 हज़ार की जमा पूंजी चाहिए ताकि उसकी जो तदफीन के मराहल है वो मुकम्मल किए जाएँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इस वक़्त महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और हमारे अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इत्तिसार, अरबाब इफ्तिहार को स्पेशली इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट में बैठे जी। लोग जो हैं शायद वो किसी गलतफ़हमी का शिकार हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर इसी सूरत-ए-हाल को अगर वो मेंटेन रखते हैं तो उनका कोई हिस्सा होगा। तो वकास साहब, महंगाई की असल वजह क्या देख रहे हैं? हुकूमती नाअहली है या आलमी तौर पर यह मसला है? देखिए आलमी मसला तो है, लेकिन हुकूमत की नाअहली, इनकी सियासी ना तजुर्बाकारियाँ और इनकी कलाबाजियाँ, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पर्टिनेंट एंड पिवटल रीज़न इन दिस रिगार्ड। सर, उन साढ़े जहाँ 3 तक साल में भी कोई इंटरनेशनल तजुर्बा नहीं हो सका क्या इनको? बिल्कुल नहीं हो सका। इमरान खान साहब खुद इस चीज़ का इदराक कर चुके हैं। डिफरेंट प्रेस फवाद कॉन्फ्रेंसेस चौधरी में साहब उन्होंने ने बताया कहा है कि कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं खुद मान गया हूँ कि महंगाई बढ़ गई है सर। बिल्कुल जी, और इन्होंने इसी चीज़ का मैंडेट लिया था कि जब हम आएँगे तो हम महंगाई का कलकमा करेंगे, सस्ती रोटी, सस्ता पेट्रोल, सस्ती। और हर खान साहब हुकूमत की के अगर ऐसे आपको ही दावे स्टेटमेंट हैं याद सर। हो, हर हुकूमत की जानिब से इस बिल्कुल तरह के दावे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं। और इस तरह के दावे, बातें, सब्ज़ बाग दिखा के, यहाँ हैली पुलाव पका के अवाम का इत्तेकाद, एतमाद जीता जाता है, और लेटर ऑन इक़्तिदार में आकर उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। सही सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। उससे पहले आपसे लास्ट सवाल करूंगी, हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा होने की वजह क्या है? उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? देखिए जी, इस ज़िमन में एक तो गवर्नमेंट जो है बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करे, और मैक्सिमम कोशिश करे कि वो तमाम लोग जो कि दरामदात या बरामदात से रिलेटेड हैं, कंसर्न्ड हैं, लिंक्ड हैं, उनकी सजेशंस को, उनकी तजावीज़ को, ओपिनियंस को ज़रूर सुने। और जब तक आप उनकी रिजर्वेशंस को या उनकी सजेशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे, तब तक आप इन तमाम चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं ला सकेंगे। बिल्कुल, हमारे इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्काइप पर हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब मौजूद थे। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। महानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।